کون ہے جس کو دینے کے لیے کہیں سے نہیں لینا پڑتا؟ اس کا ارادہ ہی اس کے خزانے ہیں، اس کا ارادہ ہے وجود ہے، اس کا ارادہ ہی وجود ہے۔ ابراہیم بن ادم کشتی پہ چڑھنے لگے، ان کے کپڑے تھے ایسے ہی پرانے سے، تو ملاح باقیوں سے کرایہ نہیں مانگ رہا تھا، اندر بیٹھ کے کرایہ لینا تھا۔ اس نے دیکھا یہ تو فقیر آدمی اندر بیٹھ کے کہ میرے پاس تو کرایہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کرایہ دو۔ کہنے کے کتنا ہے؟ کہا 2 دینار۔ کہا ٹھیک ہے۔ پیچھے ہٹے، کنارے پر 2 نفل پڑے، سلام پھیرا تو پاس پڑے جتنے پتھر تھے سب دینار بن گئے۔ میرے اللہ کا ارادہ۔ کہنے لگے ایچو 2 چالا تریا جائے تیرے منہ تے تھپڑ مارا۔ ان کے حضرت جی میں نے معاف کرو، میں تو پتہ نہیں تجھ بڑے بڑے بندے ہو۔ کہا چل اٹھ اپنا کرایہ اٹھا اور چل۔ میرے اللہ کا ارادہ، میرے اللہ کا ارادہ، میرے اللہ کا ارادہ، میرے اللہ کا ارادہ۔ مالک بن دینار کشتی میں تھے سوار، ایک آدمی کا ہیرا گم ہو گیا، ہیرا۔ اس نے شور مچا دیا، میرا ہیرا چوری ہو گیا، میرا ہیرا چوری ہو گیا۔ اور ان کے کپڑے تھے ایسے ہی سادہ سے، انہوں نے کہا اے میرا چور ہے۔ تو اس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک اور اہل اللہ میں سے، وہ کہنے لگے جو تم کہہ رہے ہو یہ جوان مجھے ویسا نظر نہیں آتا، مجھے اس سے پہلے پوچھنے دو۔ ان کے پاس کیا کہنے لگے بیٹھا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وہ جوہری کا ہیرا ادھر ادھر ہو گیا ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں چرایا، یہ نہیں فرمایا میری تلاشی لے رہا نہیں۔ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي السَّمَاءِ، ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی، ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی۔ ابھی ان کی نظر نیچے نہیں آئی تھی کہ مچھلیوں نے چاروں طرف سے کشتی کو گھیرے میں لے لیا، اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک ہیرا تھا، ہر مچھلی کے منہ میں۔ میرے اللہ کا ارادہ، اللہ کو پکار، اللہ کو بلا، پھر اس کا آنا دیکھنا، پھر اس کو آتے دیکھنا۔ آگے بڑھ کے ایک مچھلی کے منہ سے ہیرا نکالا، دے کر کہا جس کا گم ہوا ہے اسے دے دو، میں چور نہیں۔ کشتی سے اترے اور پانی پر چلتے ہوئے پار چلے گئے، پانی پہ چلائے میرا اللہ، مچھلیوں کو منہ میں ہیرا ڈال دے میرا اللہ۔ یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا توفكون فأنا تسحرون افلا تعقلون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ بھائیو میرے عزیزو، اکثر نوجوان نظر آ رہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آؤ ہم کلمے کی بنیاد رکھیں اپنے دل میں، سارے بت توڑ دیں۔ کچھ بت ہیں جو کافر پوچھتے ہیں، وہ پتھر کے بنا کر، اللہ کا شکر ہے ہم وہ نہیں ہیں، لیکن کچھ بت ہم نے اندر پالے ہوئے ہیں، جس میں سب سے بڑا بت ہے پیسہ۔ پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا۔ پوچھو پولیس والوں سے، چھوڑو مولانا سے پوچھو، یہ بھی کہیں گے پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا۔ سب سے بڑا بت آج کا پیسہ ہے، توڑو اسے۔ توڑنے کے کیا مطلب ہے کہ حرام نہیں کمانا، حلال کمائیں گے تو پھر یہ بت نہیں ہے۔ دکان پہ بیٹھ کے سچ بولیں گے تو پھر دکان بت نہیں ہے، دکان بت ہے، پیسہ بت ہے، جائیدادیں بت بنا لیے، کاروبار بت بنا لیے، اپنے عہدوں کو بت بنا لیا۔ بت بنانے کا کیا مطلب ہے کہ ان میں اللہ کے حکموں کو توڑا، جھوٹ بھی، خیانت بھی، کھوٹ بھی، ملاوٹ بھی، رشوت بھی، سب کچھ نشے کے اڈے چلا دیے، زنا کے اڈے چلا دیے، جوئے کے اڈے چلا دیے۔ یہ کیا ہوا؟ پیچھے بت کیا ہے؟ پیسہ۔ اس کو توڑ کر کہو لا الہ الا اللہ، پالنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پہنانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، سلانے والا اللہ ہے، اور موت دینے والا اللہ ہے، اٹھانے والا اللہ ہے۔ لہذا کیا کروں گا؟ میرا ترازو صحیح تولے گا۔ لہذا کیا کروں گا؟ میری زبان سچ بولے گی۔ لہذا کیا کروں گا؟
میرے قلم سے غلط فیصلہ نہیں ہوگا. میں کیا کروں گا؟ میرا ہاتھ رشوت کے لیے نہیں بڑھے گا. میں کیا کروں گا؟ میں حلال کماؤں گا، حرام نہیں کماؤں گا. تو اس نے بت توڑ دیا، اس نے اپنا بت توڑ دیا اور اس نے اللہ کو اپنا بنا لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بھائیو، یہ پہلی بنیاد. دوسری بنیاد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ. اللہ کے خزانوں کی چابی، اللہ کی رضا کی چابی، اللہ کی جنت کی چابی، اللہ کی جہنم کے لیے تالا. دنیا کی عزتیں، جنت کی عزتیں، آخرت کی عزتیں، دنیا اور آخرت کے اللہ کے تمام خزانوں تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، فرشتوں کو مدد کے لیے اتارنے کا راستہ، غیبی خزانوں تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ، دنیا کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ، دنیا کی محبتیں خریدنے کا راستہ، برکتیں لینے کا راستہ، اولاد رزق لینے کا راستہ. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کلمے کا دوسرا جز ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ، اللہ کو پانے کا ایک راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا ایک راستہ، اللہ کی جنت تک جانے کا ایک راستہ، جہنم سے بچنے کا ایک راستہ، دنیا کی برکتوں کا ایک راستہ. محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے تو محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ جڑ بناتا ہے اور محمد الرسول اللہ درخت بنتا ہے. لا الہ الا اللہ بیج بنتا ہے اور محمد الرسول اللہ پھلدار پھولدار درخت بنتا ہے. لا الہ الا اللہ جتنا اندر جاتا ہے محمد الرسول اللہ اتنا باہر نکلتا ہے. پھر وہ گھر پہ چھاتا ہے، دکان پہ چھاتا ہے، دفتر میں چھاتا ہے، سیاست میں چھاتا ہے، زندگی کے ہر شعبے پر محمدی چھاپ لگتی جاتی ہے، لگتی جاتی ہے، لگتی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا. لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ ماں کے پیٹ سے لے کے آگے اس کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے. ساری دنیا کے ایمان والو مرنے سے پہلے محمدی ویزا لگوا لو، وہ جنت کے دروازے پہ پوچھا جائے گا. دنیا کے چھوٹے سے ملک ویزا نہ ہوگا، بس زیادہ تکڑے قید کر دیتے ہیں. ترکی ہماری جماعت گئی، ایک پیپر مس ہو گیا، ویزا موجود صحیح سلامت، ایک پیپر مس ہو گیا. انہوں نے مجھے ایئرپورٹ میں روکے، پہلے مجھے ڈھکنے لگے، یا اللہ بچائیں. اور پھر ان کو ترس آ گیا تو انہوں نے اسی جہاز میں مجھے واپس بھیج دیا کہ آپ کے پاس ویزا کوئی نہیں. ایڈا سارا ملک ترکی سے کا ویزا دے، میرے رب کی جنت بغیر ویزے کے جانا چاہتے ہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. میں کب کہتا ہوں غفور الرحیم نہیں ہے، لیکن اس کا قانون بھی تو ہے. اس کے در پہ جھکیں گے تو اس کی رحمت آئے گی. یہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ یزید اور حسین کو ایک تخت پہ بٹھا دے، اللہ شمر اور حسین کو ایک تخت پہ بٹھا دے؟ کیا غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ شراب بھی پیو، زنا بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، رشوت بھی لو، کھوٹ ملاوٹ بھی کرو اور کہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے؟ پھر یزید کو لعنت بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کے لیے بھی کوئی جلسہ خیر منعقد کرو، پھر شمر کی یاد میں بھی کوئی جلسہ قائم کرو، اس پر ساری کائنات کی لعنت برسی. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کا امر توڑا، نبی کی نسل پہ تلوار اٹھائی، نبی کے طریقے کو سے بغاوت کی. میرے بھائیو، ایک دکاندار کا ترازو صحیح تولے، ایک کا غلط تولے، کیا اللہ ان کو برابر کر دے؟
ایک عورت کا بال نظر نہ آئے اور ایک ننگی ہو کر سکرین پہ ناچے، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ ایک رات کو بیٹھ کے شراب پیے، ایک رات کو مسلح پہ تڑپے، آہیں بھرے اور آنسو بہائے، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ ایک زنا کا اڈا چلائے، ایک ریوڑی چلائے، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ ایک چرس بیچے، ہیروئن بیچے، افیون بیچے، شراب بیچے اور ایک پتھر توڑے اور اللہ کے سامنے سر جھکائے، کیا میرا رب ان کو برابر کر دے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرے رب کا قانون ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ۔ پھر تو ساری کربلاؤں کی تاریخ ختم ہو جائے گی۔ جتنی بڑی اہل البیت نے قربانی دی، کائنات کا سب سے پاکیزہ خون، کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی، جس وقت حسین کے گلے پر تلوار چل رہی تھی، کائنات میں ان سے افضل ہستی کوئی نہیں تھی، کوئی نہیں تھی، اور ان کے بچوں پر خنجر چل رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، ان سے پاکیزہ نسل خون کوئی نہیں تھا، اور حسین کا ایک لفظ ساری نسل بچا سکتا تھا۔ سارا جنت تو پہلی بچی ہوئی ہے، یہ جنت شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، جنت کربلا کی وجہ سے نہیں ملی۔ تو میرے نبی نے ماں کی گود میں اعزاز دے دیا، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین، یہ تو ماں کی گود میں اعزاز دے دیا، ابھی دودھ نہیں چھوٹا اور یہ ٹائٹل مل گیا، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ میں تو اس لیے اتنی دور آ کے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے جنت دے دے۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے آئے بیٹھے ہو، فرش پر یہاں بارش ہوئی ہے، ٹھنڈا فرش ہے، اور آپ اس لیے بیٹھے ہو کہ اللہ جنت دے دے، لیکن میرے رب کی قسم اللہ بے نیاز ہے، کہ نہیں مجھے کوئی منظور نہیں، چلو بھاگ جاؤ، مجھے تمہارا کوئی عمل قبول نہیں، ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، لیکن اس کی بے نیازی بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، موت پہ پتہ چلے گا، موت پہ کہ کیا ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ لیکن حسین کو تو دودھ چھوڑنے سے پہلے پتہ چل چکا تھا کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، تو بچا لیتے اپنی نسل، بچا لیتے اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی، کیوں 18 فاطمہ کی نسل کے نیزوں پہ چڑھا دیا، 18 اہل البیت کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے، اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حد تک جایا جا سکتا ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے تم فتح کے جھنڈے گاڑ دو، کامیابی یہ نہیں ہے کہ میرپور میں تمہارا کاروبار چمک جائے، انگلینڈ میں تمہاری جائیدادیں بن جائیں، کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے جیسی پاکیزہ ہستیاں اپنا خون جب وہ ابن زیاد منہ پہ چھڑیاں مار رہا، آپ کا کٹا ہوا سر سامنے رکھا گیا، تو کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، موت کے بعد بھی روشن چمکتا چہرہ ہو، اور اس نے چھڑی اٹھائی اور منہ پر ماری، ایسے 1 2 3 دفعہ، تو حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او کب وقت ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو ان ہونٹوں پہ لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری ان آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان کانوں نے سنا، اللہ کے محبوب نے حسین کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑ کے جھولا جھلا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے اوپر چڑھو، وہ ایسے سے ڈولتے ڈولتے اوپر آ رہے تھے اور کہتے اسعاد اسعاد اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، اور وہ آگے آ رہے، وہ آگے آ رہے، یہاں آ گئے، اور اوپر آؤ، وہ اور آگے آ گئے، یہاں آ گئے، یہاں آ گئے، میرے نبی ایسے ہو گئے، اور اوپر آؤ، وہ چڑھتے چڑھتے سینے پہ آ گئے، تب نے دونوں ہاتھ پکڑ کے ایسے کر کے کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کرتا۔ ان کو ضرورت تھی سبب ہونے کی۔ میرپور کا دکاندار جھوٹ بول کے کہتا ہے اللہ غفور الرحیم، شراب کا اڈا چلانے والا کہتا ہے اللہ غفور، ہیروئن بیچنے والا کہتا ہے اللہ غفور، رشوت لینے والا کہتا ہے اللہ غفور الرحیم۔ یہ فلسفہ حسین کو معلوم نہیں تھا، کائنات کا اتنا بڑا سانحہ کہ زمین آسمان پھٹ جاتا ہے اگر میں اللہ سنبھالتا ہے۔
بھائیو اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے نبی کی پاک جو کلمے کا حصہ ہے. سبحان اللہ. میرے نبی معراج پہ اللہ سے بات کر رہے ہیں. یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وأحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. اے میرے رب آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی اور عیسیٰ کو مردہ زندہ کر کے دیے علیہ الصلاۃ والتسلیمات. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے تو کسی کو نہیں دیا. اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, آپ کو وہ دے رہا ہوں جو کسی کو نہیں دوں گا, نہ دیا نہ دوں گا. کیا ہے کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک آپ کو اور میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ. آگے بولو. یہ ہٹ سکتا ہے